اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، ربی زدنا علما وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ القریش کو سیکھیں گے۔ سورۃ القریش یہ سورہ نمبر 106 ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس میں 4 آیتیں ہیں۔ تو ہم پہلے انشاءاللہ سمارہ مریم کی تلاوت سنیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لإیلاف قریش، قریش کو رغبت دلانے کے سبب سے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں سردیوں اور گرمی کے تجارتی سفر سے مانوس کر دیا۔ یعنی یہاں پر جو صورت میں ایلاف کا لفظ آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس صورت میں قریش سے مخاطب ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یہاں پر یاد دلا رہے ہیں قریش کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو رغبت انہیں دلائی اور انہیں سردیوں اور گرمی کی جو تجارتی سفر سے انہیں مانوس کر دیا۔ اصل میں ایلاف کے معنی ہوتے ہیں مانوس یا عادی ہو جانا، کسی تکلیف اور نفرت کو دور کر دینا۔ تو قریش کا جو گزر بسر تھا، ان کا گزر بسر تجارت پر تھا، بزنس پر۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ سال میں 2 مرتبہ ان کی تجارتی قافلہ باہر جاتا اور وہاں سے چیزیں خرید کر یہاں مکہ لے آتے۔ وہ سردیوں میں وہ یمن میں جاتے جبکہ وہ گرم علاقہ تھا، اور گرمیوں میں وہ کیا کرتے شام کی طرف جاتے، وہ کیا تھا وہاں پر ٹھنڈا علاقہ تھا۔ تو خانہ کعبہ کی خدمت گزار ہونے کی وجہ سے تمام اہل عرب ان کی عزت کرتے تھے، اس لیے ان کے قافلے میں بلا روک ٹوک وہ کیا کرتے تھے، سفر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں قریش کو بتلا رہے ہیں کہ جو گرمی سردی میں 2 سفر کرتے ہو تو وہ کیا ہے، ہمارے احسان کی وجہ سے ہے کہ ہم نے تمہیں مکے میں امن عطا کیا اور اہل عرب میں معزز بنایا ہوا ہے، اور اگر یہ چیز نہ ہوتی تو تمہارا سفر ممکن نہ ہوتا۔ اور اصحاب الفیل کو بھی ہم نے اسی لیے تباہ کیا کہ تمہاری عزت کیا ہے، برقرار رہے، اور تمہارے سفروں کا سلسلہ بھی جس کو تم خوگر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی احسان کو جتا رہے ہیں، اور یہ بات بھی بتا رہے ہیں کہ اگر ابرہہ اپنے مذموم یا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو تمہاری عزت بھی کیا ہو جاتی، وہاں پر ختم ہو جاتی، اور جو تمہارا جو سلسلہ سفر ہے وہ بھی منقطع ہو جاتا۔ تو اسی لیے تمہیں چاہیے کہ صرف اور صرف اسی بیت اللہ کے رب کی عبادت کرے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس انہیں چاہیے کہ اس گھر خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں تاکہ اس کی شکر گزاری ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو نعمت نے اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے، یعنی لوگوں سے خوف تھا، جو ڈر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس خوف اور ڈر کو دور کر دیا، اور جو امن دیا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی رب کے خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں تاکہ اس کی شکر گزاری ہو۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف،
جس نے کھانا کھلایا ان کو بھوک میں اور امن بخشا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، جو عرب میں قتل اور غارت گری عام تھی، لوگ مطلب چلتے چلتے لوگوں کو قتل کر دیتے تھے، یا پھر قافلوں پر حملے کر دیتے تھے اور ان کو لوٹ لیتے تھے، اس طریقے کا جو خوف، جو امن، جو خوف تھا ان کو ہمیشہ، اللہ تعالیٰ نے اس خوف کو کیا کیا، امن میں بدل دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قریش مکہ کو حرم کی وجہ سے جو احترام حاصل تھا، اسی کی وجہ سے وہ خوف اور خطرے سے محفوظ بھی تھے۔ تو یہاں پر یہ سورہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ سورت میں ملیں گے دوسرے سورے کے ساتھ۔ تو پھر آپ یہ ویڈیوز کو سنیے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندے بنا لے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا جینا